اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کو حصار کے بارے میں، مجرب حصار کے بارے میں بتاؤں گا کہ سلسلہ قادریہ کا بہترین حصار، ہر کوئی اس کو کرنے کو تیار، بہت ہی زبردست اور پاورفل حصار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس فیکٹری کا، کارخانے کا، گھر کا، شہر کا، ٹھیک ہے نا، ملک کا حصار مضبوط ہے، وہاں رہنے والے بھی حفاظت سے ہیں، محفوظ ہیں۔ تو سلسلہ قادریہ کا یہ بہترین حصار ہے۔ اکثر ہمارے عاملین حضرات حصار کے لیے پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی علاج معالجہ کرتے ہیں، یا جادو جنات کے یا روحانی معاملات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، یا ہمارے اوپر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ آئے دن ہی ہم اسے پریشان رہتے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھی کاروبار کے حوالے سے کہ کاروبار میں اکثر پریشانیاں، مشکلیں اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے کوئی فیکٹری ہے یا اس کا کارخانہ ہے، وہ بھی بیچارہ اسی طرح پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی میں یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، روز ہی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بندہ کتنا کاٹے، کتنا کرے، کتنا اس کو کھٹائے پیچھے۔ اکثر ہمارے لوگ اسی طرح پریشانی میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، تو ان کے یہ معاملات ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، پریشانی 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 ہی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حاسدوں میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے سامنے تو وہ ٹھیک ہے، زبانی کلامی تو ٹھیک ہے بالکل، لیکن کیا ہے کہ وہ اندر سے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، مخلص نہیں ہوتے۔ اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اب روزانہ معاملات میں کیسے کاٹوں، کس طرح ختم کروں، یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، کس طرح ان سے پیچھا چھڑاؤں، کس طرح جان چھڑاؤں۔ تو حصار کا عمل یہ بہترین حصار کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جو ہے عاملین حضرات، ان کے لیے یہ کہہ لو کہ نادر الموقع ہے۔ ربیع الثانی کے پہلے 11 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کروایا جائے گا، تو اس عمل کے آپ تا حیات کے عامل ہو جائیں گے، تا حیات آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے قریب ہیں ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، آپ کے دور ہیں ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اس کا ذاکر ہوگا، جو پڑھنے والا ہوگا، جس نے اس کو پڑھا ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا ہوا ہے، طریقے سے پڑھا ہے، تو وہ الحمدللہ وہ محفوظ رہے گا، حفاظت میں رہے گا، ہر طرح کے آفات، بلیات اور مشکلوں سے، پریشانیوں سے، روزی کی تنگیوں سے، اور اسی طرح سفر میں اگر اس نے جانا، اس کی تنگیوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اکثر ہمارے لوگ ادھر بھی پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف کنٹری جا کے وہاں بھی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہ چیز جب آپ اپنے ورد میں ہوگی، آپ کی پڑھائی میں ہوگی، تو اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں اب سوچے کہ بندہ کوئی عامل ہی اس کو کرے گا، یا وہ بندہ کرے گا جو اس طرح کے روحانی معاملات کو دیکھتا ہے، اس نے کئی لوگوں کو دیکھنا وہی کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر گھر کا ہر فرد اس کو کر لے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے دکان ہے، کاروبار ہے، وہ کرے، وکیل ہے وہ کرے، ڈاکٹر ہے وہ اپنے لیے کرے، اور اسی طرح کوئی حکمہ حضرات ہے وہ کرے اس کو۔ پبلک ریلیشن سے جو لوگ زیادہ تر پبلک کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، روزانہ ڈیلنگ کے کام ہوتے ہیں، یا لوگوں سے بہت زیادہ میل جول ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے حاسدین ہوتے ہیں، اور وہ حسد رکھتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا بندے کو، تو ان کا کاروبار اتنا وسیع ہوتا ہے کہ کئی لوگوں سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے، کئی لوگوں سے ڈیلنگ کرنی ہوتی، کئی لوگوں سے انہوں نے اپنے کاروباری معاملات شیئر کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب بیچ میں ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو حسد رکھتے ہیں، جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے کاروبار سے حسد رکھتے ہیں، آپ سے حسد رکھتے ہیں، آپ کی فیملی سے حسد رکھتے ہیں۔ تو یہ کاروبار کرنے والا بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے، عام بندہ جو ہے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ جاب پہ ہے، دیکھیں نا، جاب کے معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو اچھی جاب مل گئی ہے، اچھی جاب ملنے کے بعد اس کی اسٹرگل تو ختم ہو گئی، اگلی وہ آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلے تو اس نے اسٹرگل کی نا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، پڑھائیاں کی، اس کے بعد پھر محنت اسٹرگل کر کے وہ ایک مقام تک پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد کیا ہوا،
کہ لوگوں نے ارد گرد کے جو ادھر کے ہیں انہوں نے حسد رکھنا شروع کر دیا. اب وہ بندہ پریشان ہے، روزانہ ہی اس کے اوپر معاملات. اب میرے پاس ایسے مریض ہیں تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس طرح کے یہ معاملات ہیں. میں نے ان کو کہا بھائی آپ حصار کا عمل کر لیں، پڑھائی کر لیں، تو اس میں کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. زندگی میں ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں، ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کے فیملی کے بھی کام آئے گا. تو میں نے پھر ان کو یہ ریکمینڈ کیا اور پھر عمل بھی کروایا، پڑھائی کی. جب پڑھائی کرنے کے بعد وہ الحمدللہ محفوظ ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آج دن روحانی معاملات رہتے ہیں، تو ان کو بھی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ پڑھ لیں. تو یہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ خود تو محفوظ رہیں گے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کسی کو جا کے نہیں بولیں گے میری کاٹ کر دو، کسی کو جا کے یہ نہیں بولیں گے میری صفائی کر دو. روحانی معاملات ہو گئے، مشکلیں ہو گئی ہیں، پریشانی ہو گئی ہیں، بندشیں ہو گئی ہیں، اور بڑا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس سے تو بندہ کم سے کم بچ جاتا ہے. اور اسی طرح جاب کے جب معاملات ہوتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ حسد رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو اس جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بجائے وہ اپنے کام کو اچھا کرنے کے، برائٹ کرنے کے اور بہتر کرنے کے، وہ اپنے دفاع میں آ جاتا ہے اور روزانہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب ان سے کیسے میں جان چھڑاؤں. تو اس کی کارکردگی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، برے افیکٹ آتے ہیں. اس کا برین اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس کا برین اس چیز کو مانتا نہیں ہے کہ اب ایک طرف لوگوں سے محفوظ رہے، دوسرا اپنا کام کرے. یہ کیسے کرے گا؟ وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دے گا، لوگوں کو جو لوگ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، اس کا وہ جواب دے، دفاع کرے، یا اپنے کام کو برائٹ کریں، اپنے کام کو اچھا کریں، ٹھیک ہے نا. پرفارمنس بھی تو اس نے دینی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہیں تو یہ وہ بندہ عمل کرے، پڑھائی کرے. تو ایک مرتبہ زندگی میں کرے گا تو تا زندگی وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں ہم سے وہ رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی حضرت یہ معاملات ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ کام ہمارا اچھا ہے، ہمارے بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور سارے معاملات ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ حاسدین ہیں، وہ حسد رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ بندہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو روکتے ہیں، مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں. تو ان کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور وہی بندہ جس کا کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، وہ ایک دن سر پر کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کس طرح کروں. اسی طرح مجھے دبئی سے ایک بندے نے رابطہ کیا، تو شاگرد بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب میرے ساتھ یہ معاملات ہیں. تو میں نے کہا کہ ابھی بتائیں تھوڑا سا ڈیٹیل سے. اب ہو رہا ہے کہ میں جس کفیل کے پاس جہاں کام کر رہا ہوں تو میرا بہت ہی اچھے معاملات ہیں، لیکن کیا ہے کہ لوگ اس کو بھڑکا رہے ہیں، کفیل کو اس کو پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ میرے بارے میں اس کا ویو اتنا انہوں نے کر دیا کہ وہ میرے بارے میں پہلے تو اچھا سوچتا تھا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا بھی تھا. اسی طرح ملائیشیا میں بھی بندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا میرے ساتھ کھاتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ کیا ہو گیا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے، بات تک بھی نہیں کرتا. وہ اس کا جس کے پاس وہ رہتا ہے، سیٹ ہے یا دوست ہے یا مقصد ہے کہ کفیل کہہ لو، تو وہ اب وہ بول رہا ہے کہ میری بات بھی نہیں سنتا. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. پھر کیا کہ لوگ مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، ان کو ایسے یعنی کہ ان کے سامنے ایسا پیش کرنا، ان کو ایسے غلط باتیں بتانی اس کی کہ یہ ایسے ہے ویسے. تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے نا. جو احباب یہ عمل کریں گے ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے. تو اگر کوئی جاب پہ کام کر رہا ہے وہ اس چیزوں سے محفوظ رہے گا، حسد سے محفوظ رہے گا، اور لوگوں کے جو درپردہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ان کے ٹانگیں کھینچنے والے، ان سے وہ محفوظ رہیں گے. اسی طرح اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے وہ بھی اس سے محفوظ رہے گا، اور اگر پاکستان میں ہے، اپنے ملک میں ہے، وہ ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اچھا ہو جائے گا کہ دیکھیں آپ خود اپنے لیے محنت کریں، اپنے لیے کوشش کریں اور اس میں کامیاب رہیں. آپ کو کسی کے پاس جانا بھی نہ پڑے، اور روز آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں اس سے رابطہ کروں یا اس کو بتاؤں یا کہ کس کو بتاؤں، اور اپنے معاملات سارے ہی شیئر کرنے پڑتے، سارا کچھ بتانا پڑتا، پوری سٹوری شروع سے لے کے اینڈ تک بتانی پڑتی ہے. پھر وہ بندہ آگے سے آؤٹ پٹ دے، کیا کرے، جواب دے. پھر ظاہر ہے جس بندے نے محنت کرنی ہے اس کی خدمت بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ چیز سب سے معنی رکھتی ہے کہ جب آپ خود اپنے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے لیے خود کھڑے ہو جائیں گے، دوسرا بندہ آئے گا آپ کے لیے فائٹ کرے گا، آپ کے لیے جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، وہ چلے جائے گا. لیکن جب آپ خود اپنے لیے کریں گے تو بہت اچھا کریں گے.
जितनी आप अपने लिए खुद के लिए मेहनत करेंगे ना, दूसरा बंदा कोई भी नहीं करेगा। वो तो इतना करेगा ना कि आपको सपोर्ट दे दे, आपको बैकअप दे दे, या आपको वो रूहानी तौर पर हिसार लगा के मजबूत एक जगह पर कर दे, वो तो फिर चले जाएगा। लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो अपने लिए बहुत अच्छा कर लेंगे। जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं, जो चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं, उस बंदे को नहीं हो रही होंगी। उसका तो काम है, ठीक है ना, उसने आना है, आके आपको सपोर्ट देनी और फिर चले जाना है। तो अगर आप खुद करेंगे तो इसमें आप कामयाब रहेंगे। उसमें ना कोई डर है, ना खौफ है, ना कोई किसी किस्म का कोई मसला है। ये बात का ये भी सोचते हैं लोग, हम फैमिली वाले हैं, ठीक है, बीवी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अब क्या बनेगा, किस तरह करेंगे, डर खौफ होगा, मसला होगा बच्चों को। तो भाई कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी फैमिली में बैठ के करें। ये पढ़ाई अपनी फैमिली में बैठ के करें, ये जिक्र आप अपनी फैमिली में बैठ के करें, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उल्टा वहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप और आपकी फैमिली महफूज हो जाएगी। जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, वहाँ नूर तो आ सकता है, शैतान नहीं आ सकता। शैतान वहाँ से भागेगा। तो यही चीज़ है कि जब हम जिक्र अल्लाह करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिक्र-ओ-अस्कार करेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। हमें उससे इतना फ़ायदा होगा कि हम जो है वो अपने आप को महफूज कर लेंगे, अपने बिज़नेस को महफूज कर लेंगे, अपने इर्द गिर्द के जो रहने वाले हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनको सेफ कर लेंगे, उनको महफूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे ये इतने फ़ायदे हैं एक अमल से, और कुछ भी नहीं। टाइम भी आपका थोड़ा लगेगा, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे, 2 घंटे, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। जिनकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है वो 1.5 घंटे में इसको पूरा कर लेंगे। और 11 दिन का अमल है, सिर्फ 11 दिन की पढ़ाई है। 11 दिन के बाद ता ज़िंदगी के लिए आप इसके आमिल हो जाएंगे। ता ज़िंदगी के लिए आपको वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो चीज़ आपको ता ज़िंदगी के लिए मिल जाएगी कि जो इसकी आपको हसरत थी या जिसकी ज़रूरत थी, जो इस टाइम आपको ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, रूहानी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। आपके मामलात खुद ब खुद सीधे होना शुरू हो जाएंगे, आपके मामलात में खुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके मामलात आप देखेंगे पहले से अच्छी डायरेक्शन पर जा रहे हैं। तो ये ठीक है। या वो फिर बंदा लोगों के आगे कभी उसको कहे या कभी उसको कहे, और फिर मुख्तलिफ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो 2 नंबर भी होते हैं, और वो मकसद है कि आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे जाते हैं। और मैंने ऐसे भी कई लोगों से सुना है, हमसे रब्ता करते हैं लोग, तो वो ये बताते हैं कि हमारे पास यानी कि हमने किसी से रब्ता किया, अब उस बंदे ने पैसे ले लिए, उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, अब वो बंदा मिल ही नहीं रहा। तो इन चीज़ों से आप महफूज रहेंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों से आप महफूज रहेंगे और आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो करेंगे जो मकसद है कि कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए बहुत ही आसान है। हमारा ये नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप 030511611919 पर आप रब्ता करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड करके वहाँ इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल निगरानी में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आपकी रहनुमाई की जाएगी, आपकी तरबियत की जाएगी, ठीक है ना। आपके जहन में जो सवाल है वो आप ग्रुप में करेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सवाल आते होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आप उस ग्रुप में ये सवाल करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर आपको एक किताबचा दिया जाएगा जिसमें ये सारा कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ उसमें लिखा होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप खानगाह अनवार तारकिया को ता ज़िंदगी दुआएं देंगे कि या अल्लाह मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया इन्होंने, मैं जगह जगह भटक रहा था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, अब मैं अपनी फैमिली को, अपने आप को महफूज कर लूँगा, हिफाजत में दूँगा। जब हम देखें ना, एक ड्राइवर है और वो अच्छा ड्राइवर है और गाड़ी अच्छे तरीके से चलाता हुआ, सेफ़ तरीके से वो अपने आप को बचाता हुआ मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, ठीक है, वो ठीक है। या वो ऐसा बंदा चाहिए, गाड़ी तो उसके पास है लेकिन वो लोगों से मदद मांगता हुआ और जैसे है वो गिरता पड़ता पहुँचे मंजिल पर, वो ठीक है। मेरी नज़र में तो वो ठीक है जो खुद अपने पाँव पे चल के मंजिल तक पहुँचे और उसको किसी चीज़ का डर ना हो, खौफ ना हो, वो अपना रास्ता खुद मुंतखब करे
کہ میرا راستہ یہ سیف ہے، میں اس راستے سے جاؤں گا۔ تو یہی سب چیزیں آپ کو ہم نے دینی ہیں، بتانی ہیں، اور اس سے آپ کو تا زندگی فائدہ ہوگا، تا زندگی آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ اتنا سارا کچھ کر رہے ہیں کہ آج کل کا جو خرافات کا دور ہے، آج کل کا جو شیطانیت کا دور ہے، قرآنیت کا دور ہے، لوگ دھوکہ دہی فراڈ کا دور ہے، تو اس میں آپ کو یہ چیز کھری ملے گی، ایک نمبر ملے گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ تو آپ ہمارے خانقاہ میں رجسٹریشن کروائیں، آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کریں گے اور مکمل نگرانی میں آپ کو عمل کروائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔